3 چیزوں کی بات آپ بتا رہے تھے. جی میں یہ کر رہا تھا کہ 3 چیزیں مل کر آج کا کانسیپٹ جو ہے مذہب کا، عقائد، عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز اینڈ رائٹس اینڈ ریچولز، یہ مذہب ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے، مذہب کا لفظ قرآن میں آیا ہی نہیں، حدیث میں آیا ہی نہیں. مذہب ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ مسلک کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی. اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. ان الدین عند اس میں اللہ، ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں 3 چیزیں، اس مذہب بھی ہے، اسلام میں مذہب بھی ہے، لیکن 3 چیزیں اور ایڈ کرنی پڑیں گی. پولیٹیکل سسٹم، ریاستی اور حکومتی ڈھانچہ. نمبر 2 معاشی اور اقتصادی نظام. نمبر 3 معاشرتی اور آئلی نظام. یہ 3 جمع 3 مل کر دین بنتا ہے. اصل میں دین کہتے ہیں نظام کو ہے. قرآن مجید میں یہ آیا ہے لفظ 2 جگہ پر بڑے عجیب معنی میں. دین الملک، یہ مصر میں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے، لیکن قانون تو وہاں بادشاہ کا تھا، وہ بادشاہ تو نہیں تھے، تو اس میں ان کو روکنا ممکن نہیں تھا. تو اللہ نے اس کے لیے ایک ہیلا بنایا، کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. بادشاہ اور اس کے نیچے پورا نظام اس کے حکم کے تابع، یہ دین الملک ہے. دوسرا دین اللہ، حاکم اللہ، یعنی الحکم الا للہ، شارع اللہ، یا اس کا پھر نمائندہ اس کا رسول ہے، اور پورا نظام زندگی اسی کے تابع، یہ دین اللہ ہے. آج کے دور میں ایک تیسرا دین ہے جو چل رہا ہے، وہ دین الملک. ملوکیت کا دور بھی اصلاً ختم ہو چکا ہے، علامتی ملوکیتیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ اصلاً تو ختم ہو چکا. اور وہ دین اللہ، اس وقت کہیں دنیا میں نظام قائم نہیں ہے. اب دین اللہ دنیا میں کہیں نظام قائم نہیں، کہیں نہیں، 1 انچ زمین بھی نہیں ہم دکھا سکتے. یہی ہم پر اس وقت اللہ کے عذاب کا اصل سبب ہے کہ ہم اللہ کے گواہ بنا کر دنیا میں کھڑے کیے گئے، اور ہمیں عملی گواہی بھی دینی ہے اور قولی گواہی بھی دینی ہے، اور انفرادی بھی دینی ہے اور اجتماعی بھی دینی ہے. ایک نظام دنیا میں قائم کر کے دکھانا، خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب صرف میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو گویا میں آپ کی بات کا مطلب اگر یہ لوں تو یہ درست ہوگا کہ خلافت راشدہ کے بعد جو زوال آیا اسلام کو، عروج سے پھر تعارف نہیں ہو سکا، اور آج خلافت راشدہ کے بعد سے لے کے آج تک اس لمحے موجود تک حکم اللہ نہیں چل رہا. اسلام کا نظام پورا اور اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم نہیں ہوا، نہیں چلا. اچھا اب میں جو کہہ رہا تھا کہ آج ایک تیسرا دین ہے، اس کو ہم کہیں گے دین الجمہور. ٹھیک کہ اتھارٹی جو ہے جمہور کے پاس ہے. یہ در حقیقت پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جو ہے نظام بنتا ہے. ون مین ون ووٹ کے بعد جو کچھ ہے وہ ان کے ہاتھ میں اختیار آ گیا، وہ قانون بنائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہی بات لے کے آگے 2 مردوں کی شادی جائز کرنا چاہے کر دیں گے، ٹھیک ہے. 2 عورتوں کی شادی جائز کرنا چاہے کر دیں گے. مطلب یہ کہ اب وہ جو قوانین ہیں وہ وہی کے نہیں ہوں گے، وہ انسان کی عقل طے کرے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب اجازت ہو تو ایک کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں، محمد دین میں ہو. حکم فرمائیے. جی پہلے تو بہت بہت شکریہ انیق احمد صاحب کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو آپ نے بلا کر ہمیں موقع دیا انہیں سننے کا. سوال میرا یہ، جی ہاں جناب، اللہ ان کی عمر دراز کرے، انہیں صحت دے. سوال جناب میرا یہ ہے کہ آج کل ایک خیال بڑا فروغ پا رہا ہے، اور اسے میڈیا پر بھی بڑا جو ہے کوریج دی جا رہی ہے کہ دین میں حدیث کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. تو ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیجیے کہ حدیث کا دین میں کیا مقام ہے. میرے نزدیک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی قانون کے جو 2 بنیادی سورسز ہیں ان میں سے ایک لازمی سورس ہے، اینڈ اٹ از انڈیپینڈنٹ آف قرآن. قرآن اول سورس، ماخذ اول، اور ماخذ 2 حدیث یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت اور قانون در حقیقت ان پر مبنی ہے، اور یہ اس کی اہمیت ہے، اور اس کی بھی حفاظت ہوئی ہے. اس طور سے نہیں ہوئی جیسے قرآن کی ہوئی ہے، لیکن جس طور سے ہوئی ہے وہ تاریخ کا ایک لمبا معاملہ ہے. جس قدر اس پر محنتیں صرف ہوئی ہیں اور جتنی اس کی سرچ کی گئی ہے اور جس طرح اس کی چھان پٹک کی گئی ہے، تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے، تو وہ بھی ایک اعتبار سے محفوظ ہے. جی ہاں بالکل، پورا علم الرجال. اور اس پہ اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پہ آ جائیں، ایک بات اور،
اس سوال کا ایک ضمنی سوال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ افراد، وہ فقہا جو آج کل اس عہد میں فقہا کے درجے پر تک فائد ہو چکے ہیں، وہ بعض اوقات احادیث کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو جس طرح اہمیت آپ دے رہے ہیں. تو بعض لوگ تو اب ہم پرویز صاحب کا یہاں نام لیتے ہیں، وہ تو منکر حدیث ہیں، تو ان کے بارے میں کیا خدا کے لیے ان کو کسی فقہا کے زمرے میں شامل نہ سمجھیے. نہ پرویز صاحب فقہا کے زمرے میں شامل ہیں، نہ جاوید احمد غامدی صاحب شامل ہیں. اگر کوئی شخص بھی ڈاکٹر صاحب یہی بات چلے گی آگے. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک پہ. جانے سے قبل بات ہو رہی تھی حدیث کی اہمیت. تو حدیث کا ذکر کیے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ شریعت جو ہے اس کی دو بنیادی سورسز جو ہیں وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. اس کے بعد دو ثانوی سورسز ہیں، اجماع اور قیاس. لیکن بیسک جو ہیں وہ در حقیقت قرآن اور حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور ان دونوں ہی سے مل کر اصل میں قانون اسلامی جو ہے وہ تو زیادہ تر بیسڈ ہے حدیث پر. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں بہت کم قوانین کا ذکر ہوا ہے اور حدیث حجت ہے. جی ہاں. اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. جی ہاں. دیکھیے یہ جو زوال دو ہم لے کے چل رہے تھے، اب میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں. امت کے زوال کا اس وقت سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ کوئی امت دنیا میں موجود نہیں امت مسلمہ. کوئی ایک امت نہیں ہے. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا 1930 میں، اور بلکہ اس سے بھی پہلے، کہ نو مسلم امہ ایگزسٹ ٹوڈے، انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز. اب وہ نمبر آف مسلم اسٹیٹس بن گئی ہے. ایک امت نہیں، ایک امام نہیں، خلافت نہیں، کچھ نہیں، امت ایگزسٹ نہیں کر رہی اس وقت. دوسری طرف جو ہے مذہب کا معاملہ کیا ہوا اسلام کا؟ اسلام سکڑ کر ایک مذہب کی شکل اختیار کر گیا ہے ہمارے عوام الناس میں بھی، اور ہمارا جو مغرب زدہ طبقہ ہے ایلیٹ اس کے اندر بھی. کہ یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اور اس کا تعلق جو ہے صرف عقائد اور عبادات کے ساتھ ہے، اور کچھ رائٹس اینڈ ریچولز ہیں. کچھ یہ ہے کہ شراب حرام ہے اور سور حرام ہے اور یہ فلاں حرام ہے. باقی یہ کہ نظام جو ہے جو پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم وہ انسان نے خود بنانا، یہ دین جمہور ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کالر بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، وہ لے لیں آپ کی اجازت ہو؟ جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جناب محمد نجیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. اچھا نشات ثانیہ، نشات اول، نشات ثانیہ، نشات ثالثہ تک بات پہنچ گئی ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو موجودہ سینیریو ہے اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حصول کے بغیر کیا مطلب ودو لام ستاتم کے بغیر وہ کیا ہم نشات ثانیہ یا نشات ثالثہ تک ہم کس سوچ کے کر سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے. یعنی علم کا حصول یہاں پر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، عسکری قوت ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. میں آپ سے متفق ہوں. ظاہر بات ہے کہ وہ جو نشأت ثالثہ ہوگی اس کے لوازم میں سے یہ بھی شامل ہے، اور اس کو اگر کینوس بڑا کر دیں تو علم کا حصول، یہ جزیات ہیں، سب آئیں گے. لیکن یہ کہ وہ تو ایک اس کا اینڈ ریزلٹ ہے، اور یہ نشأت ثانیہ اسلام کی ہونی ہے اور نشأت ثالثہ مسلمانوں کی ہونی ہے. اور یہ جو سوال ہے تھوڑا سا قبل وقت ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اچھا تو اب ہم چلتے ہیں اصل بات کی طرف کہ اسلام کے زوال کا جو اس وقت ہے کنسپچول جو زوال اس پر آیا ہے کہ دین کا تصور تقریباً ختم ہو چکا ہے اور ہمارا تصور ہے مذہب کا. اور یہ اس حد تک کہ ایک زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں سابق حکمرانوں نے انگریزوں کو تشویش ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے. تو اقبال نے اس پر بھرپور بھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ جو دین جمہور آج جو ہے جس کو نیلم پری، جس کو تو سمجھا ہے نیلم پری، یہ اصل میں کفر ہے، شرک ہے. اس لیے کہ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، شارع اللہ ہے یا اللہ کے ساتھ اس کا رسول، اس کے تابع ہو کر. لیکن یہ ہے کہ دین جمہور ان دونوں کی نفی کرتا ہے. جب مذہب کے تصور کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ اصل میں ساری اہمیت مسلمان کے ذہن میں اب عبادات کی ہو گئی ہے. جہاں بھی دینی جذبہ ذرا ابھرتا ہے تو وہ عبادات کی طرف جو ہے وہ دوڑتا ہے، اور اس کی ہم سرج دیکھ رہے ہیں اس وقت. یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے عراق کے سلسلے میں، بش نے جو فوج مزید بھیجی تو سرج، اس وقت سرج ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حاجیوں کی تعداد کس قدر بڑھ گئی ہے،
عمرے کتنے ہو رہے ہیں اور کس قدر جو ہے وہ آباد رہتا ہے حرم اب 30-30 لاکھ آدمی جو ہے عمرے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے مساجد میں اعتکاف اب کتنے ہو رہے ہیں جس کا پہلے تصور نہیں تھا. ایک محلے کی مسجد میں 1-2 آدمی بیٹھ گئے تو سمجھتے تھے بس اللہ کا شکر ہے کہ حق ادا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اب ایک شہری اعتکاف بھی آباد ہو رہا ہے لاہور کے اندر جس میں کہتے ہیں کہ 25,000 بیٹھے ہوئے معتکف وغیرہ وغیرہ. نہیں جو حقیقت ہے جی اور اسی طرح 2,500 ایک اور مسجد میں وہاں لاہور میں ہے. تو اسی طریقے سے یہ سارا جو ہے تصور جو ہے یہ عبادات پر ہے. وہ جو کانسیپٹ ہے یہ پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام جو دین کا اصل کرکس ہے، اس لیے کہ جو سوشل جسٹس ہے یہ دین کا وہ مرکزی مضمون ہے. سورہ حدید کی ایک آیت بہت عظیم ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ پوری آیت آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے آ جائے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات اور معجزات کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری میزان بھی اتاری. لیکن یہ سب کچھ کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں. یہ جسٹس جو ہے سوشل جسٹس یہ مقصد ہے رسولوں کے بھیجے جانے کا، کتابوں کے بھیجے جانے کا. اور اسی لیے حضور سے کہلوایا گیا ہے سورہ شورا میں امرت لأعدل بینکم، مجھے آپ واعظ نہ سمجھ لینا. واعظ نے تو آج واعظ کہا اور اگلے دن وہ کہیں اور گیا، وہاں واعظ کہا، وہاں اس کی مٹھی گرم ہو گئی، وہاں گلے میں ہاتھ ڈال دیے گئے، پھر اور تیسری جگہ گیا واعظ کہتا میں واعظ نہیں ہوں. امرت لأعدل بینکم، میں تمہارے مابین عدل کا نظام قائم کرنے آیا ہوں. اس حوالے سے جو دین کا اصل تقاضا تھا جس کے لیے امت مسلمہ کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور پھر کہا گیا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ کام ہے کہ جس کی طرف توجہ ابھی مبذول نہیں ہوئی، اگرچہ امت کے تحت شعور میں یہ لہریں اٹھ رہی ہیں اور اس کو باہر کی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک ولولہ ہے اندر جس کو کہ یہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ. تو اسی طریقے سے اقبال نے بھی اپنی وہ جو نظم ہے شورى آفاق ابلیس کی مجلس شورا، اس میں ابلیس سے یہی کہلوایا تھا کہ یہ جو امت مسلمہ، مجھے نہ جمہوریت والوں سے کوئی اندیشہ ہے نہ اشتراکیوں سے ہے. اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو.